اوکے، تو آج ہم جانیں گے فاریکس بروکر کے بارے میں. جیسا کہ پہلے لیکچرز میں بھی میں نے کچھ تھوڑا بہت کلیئر کیا تھا، لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ جان لیں گے کہ فاریکس مارکیٹ میں بروکر کا کیا رول ہوتا ہے اور ہم کیسے ایک اچھے بروکر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اچھے بروکر کے خصوصیات کون کون سے ہیں. تو فاریکس مارکیٹ میں ایک ثالث کے طور پر جو ہے بروکر کام کرتا ہے، جو ریٹیل ٹریڈرز اور بینکنگ کے درمیان رابطہ فراہم کرتا ہے. فاریکس بروکر کے کام کچھ یہ ہے: مارکیٹ تک رسائی دیتا ہے. بروکر ٹریڈرز کو فاریکس مارکیٹ تک رسائی فراہم کرتے ہیں جس سے وہ کرنسی کے جوڑے خرید اور فروخت کر سکتے ہیں. اور ٹریڈ ایگزیکیوشنس کا کام کرتے ہیں. وہ اپنے کلائنٹس کی جانب سے خرید و فروخت کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں. اکثر بہترین دستیاب قیمتوں پر وہ ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور لیوریج فراہم کرتے ہیں جس سے ٹریڈرز کو کم سرمایہ کے ساتھ بڑے پوزیشنز کنٹرول کرنے کی اجازت ملتی ہے. لیوریج کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے جب اکاؤنٹ اوپن کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں کچھ بروکرز جو ہیں وہ کم لیوریج فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ 1/200 تک، لیکن کچھ بروکر 1/1000 یا 2000 یا 500 تک بھی لیوریج دیتے ہیں. لیوریج کیا ہوتا ہے؟ اسی لیوریج کی وجہ سے ہم کم سرمایہ سے وہ کرتے ہیں، اپنا ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت بڑا مارکیٹ ہے. یہاں پہ اگر 1 لاٹ ہم لگائیں گے تو گولڈ میں اس کا مطلب ہے 10 لاکھ ڈالر. تو اتنا اماؤنٹ تو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مارکیٹ تک رسائی کے لیے اور ٹریڈ کے لیے ہمیں بروکر لیوریج دے دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بروکر کا ایک یہ کام بھی ہوتا ہے. اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں پلیٹ فارم دیتا ہے، مطلب میٹا ٹریڈر 4 یا جس کو ہم MT5 یا MT4 کہتے ہیں. تو اس طرح کے پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں تاکہ کلائنٹس مارکیٹ کا تجزیہ انالیسس کر سکے اور ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکے. اچھا، کچھ بروکر جو ہے وہ تحقیقی ٹولز، مطلب مارکیٹ انالیسس بھی کر کے دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، ٹولز فراہم کرتے ہیں. اور کچھ جو ہے وہ ایجوکیشنز بھی دیتے ہیں، جو بیسک ایجوکیشن ہوتا ہے جتنے میں نے دیکھا ہے. تو کچھ بروکرز وہ بھی فراہم کرتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں فاریکس بروکر کے اقسام کی طرف، کہ فاریکس بروکر کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو بیسیکلی فاریکس بروکر کے 3 اقسام ہیں. 3 اقسام ہیں. ایک کو بولتا ہے DD بروکر، ایک کو بولتا ہے DD بروکرز، DD بروکرز. ایک اور ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں NDD بروکرز، NDD بروکر. اور جو تیسرا قسم ہے اس کو بولتے ہیں ECN بروکر، ECN بروکر. اب DD بروکر کون سے ہوتے ہیں؟ NDD بروکرز یہ ہے ڈیسک ڈیلنگ بروکرز، اس کو کہتے ہیں. DD اس کا جو ہے شارٹ فارم ہے. ڈیسک ڈیلنگ بروکرز، نان ڈیسک ڈیلنگ بروکرز اور الیکٹرانک کمیونیکیشن
نیٹورک بروکرز، الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹورک بروکرز، ٹھیک ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس قسم کے بروکر ہوتے ہیں اور اس کا کیا فائدے اور نقصانات ہیں. اچھا، جو آپ کا ڈی ڈی بروکر ہے، یہ جس کو ڈیسک ڈیلنگ بروکر کہتا ہے، یہ اس کا سب سے بڑی خامی یہ ہے نا کہ یہ آپ کے اگینسٹ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اپنے کلائنٹ کو وائلیٹیلٹی فراہم کرتا ہے. اس کو مارکیٹ میکر بھی کہا جاتا ہے. یہ اپنے کلائنٹس کے لیے مارکیٹ بناتے ہیں اور بعض اوقات تجارت کی مخالف سمت میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو بڑے بینکس ہوتے ہیں یا اس طرح جو لیکویڈیٹی پرووائڈر ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ سپوز ایک بائی ٹریڈ لیتے ہیں نا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے اگینسٹ ایک سیل ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، یہ آپ کے اگینسٹ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کے ایس ایل کے لیے بھی مارکیٹ کو نیچے لے کے آ کے آپ کا ایس ایل جو ہے وہ ہیڈ کر لیتا ہے. اگر آپ پھر عام مارکیٹ میں یا کسی اور بروکر کے اوپر دیکھیں گے نا، تو وہ جو کینڈل ہوگا وہ اتنا سا بنا ہوگا، اس کا وک اتنا بڑا نہیں ہوگا. لیکن یہ ڈی ڈی بروکرز کیا کرتے ہیں، یہ اس کی وک کو وہ مارکیٹ کو اتنا نیچے آتے ہیں، مطلب حقیقت میں مارکیٹ اتنا سا آیا ہوگا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ مارکیٹ کو اتنا نیچے لا کے اس کو آپ کے ایس ایل کو ہیڈ کر لیتا ہے. کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں ان کے ایس ایل کہاں پہ پڑے ہیں، تو یہ ایس ایلس کو ہیڈ کر کے پھر مارکیٹ دوبارہ اپنی طرف موو کر جاتی ہے. تو ان کے یہ جو ہے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. این ڈی ڈی بروکرز جو ہے، جس کو نان ڈیسک بروکرز کہا جاتا ہے، یہ بروکر براہ راست بینک مارکیٹ تک رسائی فراہم کرتے ہیں بغیر کسی مخالف سمت میں کام کیے ہوئے. مطلب یہ کوئی آپ کے اگینسٹ ٹریڈ وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے. ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بس آپ کے ٹریڈ لے اور مارکیٹ میں ایگزیکیوٹ کرے، بس ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ بس یہ آپ سے ٹریڈ لیتا ہے اور سیدھا جا کے مارکیٹ میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ان کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں این ڈی ڈی بروکرز. یہ ایک اچھے قسم کا بروکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو اسپریڈ ہے وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ای سی این بروکر جو ہے، الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹورک بروکرز، یہ براہ راست دوسرے مارکیٹ کے شرکاء سے آپ کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ کم اسپریڈ ملتے ہیں، لیکن عموماً کمیشن چارج کرتے ہیں. یہ بروکرز جو ہے یہ جسٹ اسپریڈ سے کماتے ہیں، یہ آپ کو سے کمیشن بھی کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا یہی کام ہے. اچھا، میں آپ کو سمپلی جو ہے بس اگر آپ یہ سارے انالیسز آپ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں پتہ کہ کون ڈی ڈی بروکرز ہے، کون این ڈی ڈی بروکرز ہے، تو میں آپ کو لنک دیتا ہوں، کمنٹس ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر لیتا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے نان ڈیسک بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کر لیں، تو میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں. آپ ادھر سے جا کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیں، جس کے ساتھ میرا اکاؤنٹ ہے اور میں ٹریڈنگ کا. تو پہلے میں ایک بروکر کے ساتھ کام کرتا تھا، ایکسینس کے ساتھ، لیکن جب میں نے پورا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ ایکسینس ایک ڈی ڈی بروکر ہے، ڈیلنگ ڈیسک بروکر ہے. تو میں نے ایکسینس کو پھر چھوڑ دیا اور میں نے ایک نان ڈیسک ڈیلنگ بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا، جس کے ساتھ جو اس میں اگر آپ کو جو لنک میں دیتا ہوں، آپ میری آئی بی کے نیچے آ جائیں گے. اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو ڈپازٹ میں یا وڈرا میں، کیونکہ سب سے بڑے ایشوز تو یہی ہے نا ہمارے، ڈپازٹ یا وڈرا یہاں پہ آتے ہیں، پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سالو ہوگا. آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی میرے ویڈیو جو ہے اس کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں.
وہاں سے بھی میں آپ اپنا نمبر دیں اور اپنا مسئلہ بتائیں گے، میں آپ لوگوں کا مسئلہ انشاءاللہ اس کے ساتھ حل کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی یہ ہوا بروکر کی جو ہے بیسکس، ایک وہ ڈیفینیشنز کہ کون سے بروکر ہوتے ہیں، کس طرح اچھے بروکر کا جو ہے وہ ریگولیشن بھی جو ہے نا بہت وہ کرتا ہے میٹر ہے، کہ بروکر جو ہے کسی بھی ملک میں کی سیکیورٹی ایکسچینج سے جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک قابل اعتماد فارکس بروکر کا انتخاب کامیاب تجارت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تجارت کے نفاذ، مطلب ایگزیکیوشن، اخراجات اور مجموعی تجارتی تجربے پر بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ بروکر کا انتخاب کرتے وقت ہمیشہ ریگولیشن، فیس، ٹریڈنگ پلیٹ فارم اور کسٹمرز جیسے عوامل پر ضرور جو ہے وہ غور کیا کرے۔ تو میں آپ کو، اگر آپ یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے تو آلریڈی میں آپ کو جو لنک پرووائڈ کرتا ہوں، آپ ادھر سے جا کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیں، ٹھیک ہے۔ چلو ہم چلتے ہیں کہ ہم کس طرح اس اکاؤنٹ اپنا اوپن کر سکتے ہیں۔ اچھا، سمپل ہم یہاں سے اپنا لنک جو ہے وہ کاپی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لنک میں آپ سے شیئر کروں گا وہ یا تو آپ کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ آ کے اپنے براؤزر میں پیسٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس لنک پہ کلک کر کے وہ یہاں پہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اروم مارکیٹس کا، ٹھیک ہے۔ یہ ایشیا کے لیے بہت بہترین ہے، ٹھیک ہے، ایشیا کو ڈیل کرتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا، اروم مارکیٹس میں جائیں گے، یہاں تو آپ اپنا جو ہے وہ دیتے ہیں، اگر آپ فیمیل ہے تو آپ اپنے کریں، اور اگر آپ میل ہے تو آپ مسٹرس پہ کلک کر کے اپنا نام دیں، جیسا کہ میرا نام ہے امتیاز، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ اپنا لاسٹ نیم جو ہے وہ پرووائڈ کریں، لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں سے اپنا جو ہے وہ کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے، جیسا کہ میں پاکستان سے ہوں تو میں یہاں پہ سلیکٹ کر لوں گا پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر ایڈ کر لیں گے، جو بھی آپ کا فون نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے۔ میں اپنا فون نمبر ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا ای میل یہاں پہ ڈال لیں گے، جو بھی آپ کا ای میل ہو وہ آپ یہاں پہ ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایکسیپٹ یہ چاروں جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر لیں گے۔ اچھا، یہ فون نمبر آلریڈی میرے یوز میں ہے ان کے ساتھ، تو میں کوئی اور فون نمبر ڈال لیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ کے جو ای میل ہے وہاں پہ یہ لوگ ایک پن بھیج دیں گے، سمپلی آپ نے وہ پن ادھر سے کاپی کرنا ہے۔ ایک منٹ، میرے اس میں آیا ہے، اچھا، انہوں نے میرے ای میل میں پن بھیج دیا تھا، میں نے اس کو وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہو گیا، اور پھر کنٹینیو پہ کلک کر لیں گے۔ اگر آپ کو پن نہ ملے تو آپ دوبارہ ریسنٹ پن پہ کلک کر کے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ آپ کا ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے کہ یور پروفائل ہیز ناٹ یٹ بین ویریفائڈ، تو آپ سمپلی کیا کر لیں گے، دیکھیں اس میں ایک آئی ڈی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، پروف آف ایڈریس دینا ہے، ٹھیک ہے، اور سیلفی ود آئی ڈی، یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کلک ہیئر ٹو سی،
what exactly is missing, اس پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ اس پیج پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا پورا ڈیٹیل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا نام، لاسٹ نیم، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا آئی ڈی ہے جو یہاں سے جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر ڈیٹ آف برتھ ہے، اور آپ کا ای میل، آپ کا فون نمبر، آپ کا جو اسی طرح آپ کا جو پورا ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ ہے۔ اگر اس میں آپ کوئی چینجز کرنا چاہتے تو آپ اپنے نیم میں یا اس میں آپ وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں چینج پہ کلک کر کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کریں گے، اس پہ کلک کر کے اپلوڈ پہ آئی ڈی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنا وہ آئی وانٹ ٹو اپلوڈ، تو آپ نے کیا اپلوڈ کر لینا ہے، آپ نے کرنا ہے آئی ڈی، ٹھیک ہے۔ یہ آئی ڈی کو سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں پہ اپنے جو آپ کی آئی ڈی پہ ڈیٹ آپ ایکسپائری ہے وہ آپ پٹ کریں گے۔ یہاں پہ آپ اپنے این آئی سی کا جو نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ پٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنا نیشنل آئی ڈی ٹائپ کیا ہے، نیشنل آئی ڈی، کیونکہ یہاں پہ آپ آئی ڈی، اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ پاسپورٹ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ آپ اپنے پاسپورٹ نمبر لکھیں گے، اور یہاں پہ جو پاسپورٹ کا ڈیٹ آف ایکسپائری ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کس کنٹری نے آپ کو وہ پاسپورٹ یا آئی ڈی ایشو کیا ہے یہاں سے وہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ سوری، اچھا، فرنٹ سائڈ کا پکچر یہاں پہ آپ اپلوڈ کر لیں گے، اور بیک سائڈ کا آپ یہاں پہ وہ کر لیں گے، اپلوڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے نا تو آپ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کی آئی ڈی پڑی ہے اس کی فرنٹ وہ آپ کر لیں گے۔ پھر یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے جہاں پہ آپ کی آئی ڈی کا بیک سائڈ کا فوٹو پڑا ہے وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی، اور پھر اس پہ آپ اپلوڈ پہ کلک کر کے وہ جو ڈاکومنٹس ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آپ آئیں گے پروف آف ایڈریس پہ۔ تو پروف آف ایڈریس پہ آپ کے لیے دیکھیں یہاں پہ آپ یہ آپ سے مانگ رہا ہے پروف آف ایڈریس، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کنٹری سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جس کنٹری کے آپ ہیں۔ اچھا، آپ اپنی سٹی سلیکٹ کریں گے جس سٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ اپنا ایڈریس دیں گے، لیکن ایڈریس آپ کا وہی ہونا چاہیے جو آپ کے آئی ڈی پہ ہے، یا جو پروف آف ایڈریس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ بجلی کا کوئی بل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر جو یہاں پہ آپ پوسٹل کوڈ دیں گے، یا پھر جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ ہو گیا، یہ آپ وہی ایڈریس آپ ادھر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کلک یا اس پہ جب کلک کریں گے تو جہاں پہ آپ کا پروف آف ایڈریس کا پکچر پڑا ہوگا وہ کوئی بل، الیکٹرسٹی کا بل ہو سکتا ہے، گیس کا بل ہو سکتا ہے، یا پھر بینک سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ یہاں پہ کر لیں گے، اور یہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا پروف آف ایڈریس کا یہ جو پروسیس ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو سٹیپ ہے سیلفی والا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، آپ اپنا ایک سیلفی لیں گے فون سے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، جیسا کہ میں نے ایک جسٹ منٹ، اگر میری سیلفی یہاں اچھا، اس طرح کی ایک سیلفی آپ لوگوں نے اپلوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنی ایک سیلفی لے لینی ہے اپنے موبائل سے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپلوڈ کر لینا ہے۔ یہاں پہ پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا وہ کر دیا۔ تو اس طرح آپ ایک اپنی سیلفی، لیکن اس میں یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ جو آپ کی آئی ڈی کارڈ کا جو پکچر ہو اور اس کے اوپر جو نیم ہے اور جو نمبرز ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسی چیز سے ویریفائی کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ آئی ڈی کارڈ آپ کا ہے اور یہ آپ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے ایک سیلفی اپلوڈ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہوپ فلی بہت آسان کام ہے، اتنا مشکل ہے نہیں اس میں۔ تو اس طرح آپ جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کی ویریفائی ہو جائے تو پھر جا کے ہم یہاں سے ایک ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لائیو اکاؤنٹ اوپن کریں گے۔ اچھا، ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ اروم مارکیٹس میں آپ کو ایک
اور آفر بھی مل رہا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ فرسٹ ٹائم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں نا تو یہ آپ کو $100 بونس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈنگ کے لیے۔ وہ آپ کو 15 دن کے لیے وہ آپ کا ٹریڈیبل اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ وڈرا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا آپ اس پہ پروفٹ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی وہی پروفٹ کے لیے آگے تھوڑا سا رولز اور ہے، اس کو پھر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ یہ آپ کو $100 کا فری بونس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہم جا کے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا پلیٹ فارم سیلیکٹ کریں گے۔ ہم MT5 کو یوز کر رہے ہیں تو اس لیے ہم انہیں یہاں پہ MT5 کا سیلیکٹ کر لینا ہے، اور وہ جو لیوریج جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بروکر لیوریج فراہم کرتے ہیں، تو دیکھیں جو اروم مارکیٹ سے یہ آپ کو 1:1000 تک وہ دیتے ہیں، لیوریج دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے $1 کے پیچھے یہ $1000 آپ کو ادھار دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لیوریج ہے۔ ہم یہاں سے 1:500 کا لیوریج سیلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر کرنسی آپ USD میں سیلیکٹ کر لیں۔ انیشیل بیلنس آپ اتنا اس میں جتنے بھی چاہیں، کیونکہ یہ تو وہ ایک آرٹیفیشیل بیلنس ہے، ٹھیک ہے، جسٹ آپ کو جو ہے نا مارکیٹ میں ٹریڈنگس کا طریقہ سکھانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ وڈرا جو آپ نہیں کر سکتے نہ اس پہ جو پروفٹ ہوتے ہیں نہ وہ آپ وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں سے ہم جو ہے کوئی بھی وہ کر لیتے ہیں، بیلنس سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم ڈیمو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اسی پہ ہم سیکھتے ہیں، ہم اس پہ ٹریڈنگ ایگزیکیوشن سیکھتے ہیں، آرڈر لگانا سیکھتے ہیں، اور کتنے قسم کے آرڈر ہوتے ہیں وہ سارے ہم اسی پہ لگائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، کہ آرڈر کیسے لگتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اسٹریٹجی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، کیا وہ ورکیبل ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارا یہ جو ڈیمو بیلنس ہے، اگر یہ ہم بڑھا سکیں، اگر اس کو ہم جو ہے نا پروفٹ اس پہ کما سکیں، تو ہم آگے جا کے اپنے لائیو اکاؤنٹ پہ بھی پروفٹ کما سکیں گے۔ ہمارے جو اسٹریٹجی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو ہمیشہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اسی پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کنٹینیو پہ کلک کر کے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے، کنٹینیو کر کے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لاگ ان آ گیا، یہ اس کا سرور آ گیا، لیوریج بھی ہمارے پاس وہی آ گیا، پاسورڈ دے دیا اس نے ہمیں، اور یہ انویسٹر پاسورڈ، خیر اس کی تو ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اچھا، لیکن یہ ہمیں اس نے پورا جو ہمارا لاگ ان ڈیٹیل ہے وہ ہمیں دے دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اب آگے پھر ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہم ادھر جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو لاگ ان کرنا، اس اکاؤنٹ کو MT5 میں لاگ ان کرنا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، آپ یہاں سے بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ نا پھر آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ جب آئیں گے یہ ڈاؤن لوڈس، یہاں پہ آ کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے MT5 پلیٹ فارم یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو رن کر لیں گے، اور وہ جب انسٹال ہو جائے تو وہ کچھ آپ کو اس طرح دکھے گا۔ پھر میں آپ کو اپنا والا MT5 اوپن کر لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ میرے پاس جو MT5 ہے وہ انسٹال ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اوپن کر کے باقی MT5 کا یوز کا میں نے آپ کو پورا میتھڈ جو ہے وہ سکھایا ہے کہ کس طرح ہم MT5 کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم وہی پلیٹ فارم ہے MT5 کا۔ پھر ہم یہاں پہ سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لاگ ان ٹو ٹریڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو لاگ ان ہے، یہاں پہ ہم کیا ڈالتے ہیں، یہاں پہ ہم انٹر کرتے ہیں یہ جو اکاؤنٹ ہے، نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم شیئر کر لوں، یہ جو لاگ ان ڈیٹیل ہے یہ ہم یہاں سے کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو دوسرے نمبر پر ہے پاسورڈ، تو پاسورڈ میں ہمارے پاس جو پاسورڈ یہاں پہ دیا ہے
دیا ہوتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، اس کو یہاں سے ہم وہ جو پاسورڈ ہے اس کو ہم یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کو آپ اپنی مرضی سے چینج کریں، کوئی اپنی مرضی سے کوئی پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے چینج کے بٹن پہ کلک کر کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ پاسورڈ آپ کاپی کر کے جو پاسورڈ کا سیکشن ہے وہاں پہ آپ پیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے یہ سرور، ٹھیک ہے۔ تو سرور آپ کا کون کیا ہے؟ یہ سرور آپ کے یہ چیز ہے، یہاں پہ اس نے دیا ہوگا سرور کہیں پہ، کدھر ہے؟ ہاں یہ سرور اس نے دیا ہے، یہاں سے آپ یہ کاپی کر سکتے ہیں۔ نہیں کریں گے تو یہاں پہ انہوں نے سرور کا آپشنز دیا ہوگا، جب آپ یہاں جائیں گے لاگ ان ٹو ٹریڈ اکاؤنٹ تو یہاں پہ دیکھیں وہی سرور جو ادھر انہوں نے دیا ہے یہاں پہ بھی ہے، یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں یہاں نہیں آ رہا ہے تو آپ ادھر سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر کے اوکے کر لیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ لاگ ان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپل سا ایک سٹیپ تھا ارون مارکیٹ کے بارے میں۔ اور ارون مارکیٹ کا ایک اور بینیفٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ یہاں پہ جب جائیں گے ریسرچ پورٹل میں، ٹھیک ہے، جب آپ ریسرچ پورٹل میں جائیں گے تو یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ کچھ پیئرس کے ریسرچ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ریسرچرز ہیں وہ انہوں نے رکھا کہ مارکیٹ کے انالیسس کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ آپ کو وہ دے رہے ہیں ایک GBP/USD کا ایک پورا آپ کو ایک ویو دے رہا ہے، اوور ویو دے رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ مارکیٹ کس طرف جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹیکنیکل انالیسس پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس سارے ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فوریکس کے کر رہے ہیں تو فوریکس کے شو ہوں گے، کرپٹو کے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کرپٹو کے دیکھیں آپ کے پاس ایک وہ شو ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے نشان دیا ہے کہ مارکیٹ یہاں تک آ سکتا ہے، دیکھیں یہ مارکیٹ یہاں تک آ سکتا ہے، یہ مارکیٹ یہاں تک جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اس نے ہر ایک چیز کے انالیسس وہ کر کے رکھے ہوتے ہیں، تو آپ یہاں سے بھی اپنا فائدہ وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بہت زبردست اس میں وہ ہے، آپ اپنے انالیسس کو اس انالیسس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کو دکھانا چاہتے تھے۔ اس طرح والیٹیلیٹی انالیسس بھی کر کے رکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ BTC میں کتنا والیٹیلیٹی ہے، تو وہ ساری چیزیں یہ آپ یہاں سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں ٹریڈنگ کیلکولیٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنا لاٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ لیوریج آپ کا کیا ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ انسٹرومنٹ مطلب آپ کون سے پیئر پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ اکاؤنٹ کرنسی آپ کی کون سی کرنسی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے، تو یہ آپ کا پورا انالیسس کر کے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کچھ بیسکس اور کچھ اس بروکر کے بارے میں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیے۔ آپ کو اچھا لگے تو اکاؤنٹ بنانے، اچھا نہ لگے کوئی دوسرا بروکر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔